الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو پڑھیں گے۔ دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت چار ہیں۔ نمبر 1 نسبت تساوی، نمبر 2 نسبت تباین، نمبر 3 نسبت عموم خصوص مطلق، نمبر 4 نسبت عموم خصوص من وجہ۔ ان میں سے ہم ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے اور مثال بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نسبت عموم خصوص، سب سے پہلے جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی ہے۔ تساوی یعنی برابر ہونا۔ علم منطق میں یہاں پہ جو نسبت تساوی، اس سے مراد یہ ہے کہ دو کلی میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے۔ دو کلی ہوں، ان میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، یہی نسبت تساوی کہلاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں ناطق اور انسان کے درمیان جو نسبت ہے، یہ نسبت تساوی ہے، اس لیے کہ انسان یہ ناطق کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، اسی طرح ناطق انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کا ہوا۔ نمبر 2 نسبت تباین۔ نسبت تباین وہ نسبت ہے کہ دو کلیوں کے درمیان، دو کلیوں میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، یعنی دو کلی ہوں، ان میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر بھی صادق نہ آئے۔ جیسے مثال سے آپ سمجھیں کہ انسان اور پتھر یہ دو کلی ہیں، انسان ایک کلی ہے، پتھر ایک کلی ہے۔ تو انسان جو کلی ہے، اس کے افراد میں سے کوئی فرد بھی دوسری کلی یعنی پتھر کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، یعنی کوئی انسان پتھر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی پتھر انسان نہیں ہوتا، تو یہ نسبت تباین کہلاتا ہے۔ نمبر 3 نسبت عموم خصوص مطلق۔ نسبت عموم خصوص مطلق ان دو کلیوں کے درمیان پائی جاتی ہے جہاں پہ دو کلی ہوں، ان دو کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہو۔ دو کلی میں سے ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہو، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آتی ہو، بلکہ بعض افراد پر صادق آتی ہو اور بعض پر صادق نہ آتی ہو۔ جیسے مفتی اور عالم، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت عموم خصوص مطلق بھی ہے، اس لیے کہ ہر مفتی، جو بھی مفتی ہیں، ان پر عالم کا صدق ہوتا ہے، ہر مفتی پر عالم صادق آتا ہے، لیکن ہر عالم پر مفتی یہ صادق نہیں آتا، اس لیے کہ بعض ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو مفتی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی مفتی ہوتے ہیں وہ ضرور عالم ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی اسے کہیں گے نسبت عموم خصوص مطلق۔ چوتھی نسبت ہے نسبت عموم خصوص من وجہ۔ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، اسے نسبت عموم خصوص من وجہ کہیں گے۔ جیسے مثال سے دیکھیں آپ، جیسے ابید اور انسان کے درمیان نسبت۔ ابید یعنی سفید ہونا،
سفید اور انسان کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، اس لیے کہ ابیض یہ انسان کے ہر افراد پر صادق نہیں آتا ہے، بلکہ انسان کے بعض افراد پر ابیض صادق آتا ہے۔ اسی طرح انسان ابیض کے ہر افراد پر صادق نہیں آتا، بلکہ انسان ابیض کے بعض افراد پر صادق آتا ہے۔ تو ان دو کلیوں میں ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، اس وجہ سے اسے کہیں گے نسبت عموم خصوص من وجہ۔ آئیے کتاب میں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سبق نمبر 17، نسبت کی اقسام۔ نسبت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نسبت تساوی، نمبر 2 نسبت تباین، نمبر 3 نسبت عموم خصوص مطلق، نمبر 4 نسبت عموم خصوص من وجہ۔ نمبر 1 نسبت تساوی۔ نسبت تساوی وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، جیسے انسان اور ناطق کے درمیان نسبت۔ وضاحت: انسان اور ناطق دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، جیسے ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق ضاحک ہے۔ یہ یہاں پہ جو دوسری مثال دیا نا کہ ہر ناطق ضاحک ہے، یہ اس کی تشریح نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان اور ناطق کے درمیان نسبت تساوی ہے، اسی طرح ناطق اور ضاحک کے درمیان بھی نسبت تساوی ہے۔ نمبر 2 نسبت تباین۔ نسبت تباین وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، جیسے انسان اور پتھر۔ وضاحت: انسان اور پتھر دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی انسان پتھر نہیں اور اسی طرح کوئی بھی پتھر انسان نہیں، لہذا ان دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین ہے۔ نمبر 3 نسبت عموم خصوص مطلق۔ نسبت عموم خصوص مطلق وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلے کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، بلکہ بعض پر صادق آئے، جیسے ولی اور عالم کے درمیان نسبت۔ وضاحت: ولی اور عالم دو ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ایک تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی، جیسے ہر ولی عالم ہے، یعنی تمام اولیاء عالم ضرور ہوں گے، لیکن ہر عالم ولی بھی ہو ایسا نہیں، بلکہ بعض عالم ولی ہوتے ہیں اور بعض عالم ولی نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 4 نسبت عموم خصوص من وجہ۔ نسبت عموم خصوص من وجہ وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ جن میں سے ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، جن میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، اسے نسبت عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں۔ جیسے حیوان اور اسود کے درمیان نسبت۔ وضاحت: حیوان اور اسود ایسی کلیاں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، تمام پر نہیں۔ جیسے بعض حیوان اسود ہیں یعنی کالے ہیں،
اسی طرح بعض اسود حیوان ہیں، یعنی بعض حیوان کالے ہوتے ہیں مثلا بھینس، اور بعض کالے نہیں ہوتے مثلا بطخ۔ اسی طرح بعض کالی اشیاء حیوان ہوتی ہیں، بعض حیوان نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور اشیاء ہوتی ہیں جیسے پتھر وغیرہ۔ فائدہ: جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی پائی جائے، جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی پائی جائے انہیں متساویین کہتے ہیں، اور جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین پائی جائے انہیں متباینین کہتے ہیں۔ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی پائی جائے انہیں متساویین، اور جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین پائی جائے انہیں متباینین کہتے ہیں۔ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق پائی جائے ان میں سے وہ کلی جو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اسے عام مطلق اور دوسری کو اخص مطلق کہتے ہیں، یعنی جو کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی وہ اسے عام مطلق کہیں گے، اور دوسری کلی جو ہر فرد پر صادق نہ آتی وہ اسے اخص مطلق کہیں گے۔ اور وہ کلیاں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ پائی جائے ان میں سے ہر ایک کو عام اخص من وجہ کہتے ہیں۔ وہ کلیاں جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ پائی جائے ان میں سے ہر ایک کو عام اخص من وجہ کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ